الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ بھلا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو تم کو روزی دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت سے چپک ہی گئے ہیں۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 21 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دو غلط افکار اور سوچ کا رد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی ایک جو بنیادی ضرورت ہے، جس کے ساتھ انسان کی زندگی کی بقا ہے، اس کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ اے لوگو، بالعموم یہ خطاب سارے انسانوں کو ہے اور بالخصوص یہ خطاب ان کفار کو ہے جن کا ذکر پہلے چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو اس کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ اب یہ براہ راست ان کافروں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میری ذات تم سے رزق کو روک لے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق نہ دے تو بتاؤ اس کائنات کے اندر کوئی تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو انسان کو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں بھی اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ انسان کا وجود، دنیا میں آنا تو بات کی بات ہے، دنیا میں آنے کے بعد رزق کا معاملہ یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ انسان کا جو ظاہر وجود جو ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے 4 ماہ کے بعد۔ انسان کا جو زندگی کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے 4 ماہ کے بعد، ماں کے پیٹ کے اندر۔ پورا سسٹم، انسانی نظام جو ہے وہ انسان کا پورا وجود ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر وہاں پر ماں کے پیٹ میں 5 ماہ رہتا ہے، 6 ماہ رہتا ہے، جتنا عرصہ اس کے بعد وہ رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی پوری بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پہلے وہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتا ہے، وہ پھر انسانی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ بنتے ہیں، اس کے پاؤں بنتے ہیں، اس کا سر بنتا ہے، زبان بنتی ہے۔ یہ سارا اس کا وجود، پورا انسانی ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک پوری انسانی شکل میں وہ بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کبھی کرو، اس کو ماں کے پیٹ میں یہ پورے مراحل سے گزارنے والا کون ہے اور اس کو وہاں بھی رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ دنیا والی بات تو بڑی بعد میں آئے گی۔ پوری ماں کے پیٹ کے اندر بھی یہ سارا رزق کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافر انسان سے یہ فرما رہا ہے کہ تو میرا انکار کرتا ہے، تو اپنے خداؤں کے اوپر اور اپنے بتوں کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے اور اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے۔ اے انسان، کبھی غور تو کر، تجھے رزق دینے والا بت نہیں ہے، تجھے رزق دینے والے یہ تیرے جھوٹے معبود نہیں ہیں کہ جن کے پاس تو جاتا ہے، بلکہ تجھے رزق دینے والا وہ عظیم خالق اور مالک اور رازق ہے جس نے تجھے، جب تیرا وجود، تجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، جب تجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ معبود، یہ بت کیا ہوتے ہیں، تجھے تو اس چیز کا علم اور ادراک بھی نہیں تھا،
تو اس وقت وہاں جب ماں کے پیٹ میں تھا اے کافر، اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تجھے رزق عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تو دنیا میں آ گیا، تیرا وجود کسی چیز کے قابل نہیں تھا، فرمایا اس وقت تیرے ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کرنے والا کون تھا؟ کیا وہ تیرے بت تھے؟ وہاں تجھے دودھ پلانے والا، جس نے تیرے لیے رزق کا پورا ذریعہ تیار کیا، تیرے لیے رزق کا، تیری زندگی کی بقا اور وجود کے لیے دودھ کا انتظام کیا، فرمایا جس کے ساتھ تو بڑا ہوا، کبھی غور کیا وہ انتظام کرنے والا کون تھا؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ اور جب تو بڑا ہو گیا اور جب تجھے اس قابل تو ہوا کہ تو اپنے مالک کو مانتا اور اس کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا اور یہ اقرار کرتا کہ اے میرے مالک، تو ہی حقیقی میرا رازق ہے اور تو ہی حقیقی میرا مالک ہے، کہ تو نے جب میں بے آسرا تھا، جب مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، جب وہاں پر ان پاں کے پیٹ میں ہزار پردوں میں موجود تھا جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، اے میرے مالک وہاں جب کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، تیری ذات نے مجھے سنبھالا تھا۔ اصول تو یہ تھا، حق تو یہ بنتا تھا، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان بڑا افسوس ہے، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا اپنے رب سے، جس ذات نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، اور پھر جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے اس صورت میں ڈھال دیا۔ فرمایا یہ سارے مرحلے دیکھنے کے بعد بھی اے انسان بڑا افسوس ہے کہ تو پھر بھی اپنے خالق کو بھول گیا۔ سامعین، یہ قرآن یہ سارے مراحل کیوں بیان کرتا ہے؟ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ بتا ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی تو نصیحت کر رہا ہے کہ اے مسلمان تو بھی غور کر، تو اپنے مالک اور خالق کو جب بھول جاتا ہے، جب تو اس کے حضور نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور جب تو اپنی ذات میں ڈوب کر اس کی ذات کو بھول بیٹھتا ہے، اس وقت تجھے ایک لمحہ کے لیے اپنی تخلیق کو سوچ لینا چاہیے۔ اگر انسان یہ جو آج جس ڈھانچے میں بیٹھا ہے انسان، اگر یہ اپنے اس تخلیق کے مرحلے میں چلا جائے کہ تیری ابتدا کیسے ہوئی اور آج تو کس مرحلے تک پہنچا ہے، اس مقام تک پہنچانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ میرے مالک کی ذات ہے، اور اسی نے سب کو اس مرحلے تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ انسان یہ ایسا ہے کہ اب وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے پاس عارضی طاقت آئی، اس کے پاس ہلکی سی قوت آ گئی، اس کے پاس ہلکا سا اختیار آ گیا، اس کے پاس ہلکی سی کوئی دنیا کی طاقت آ گئی، اور یہ اختیار، یہ طاقت، یہ مال، یہ دولت، یہ ساری عزت، یہ مقام، یہ منصب، یہ بھی کس نے دیا؟ اللہ نے ہی دیا۔ کوئی انسان کوئی اور کچھ نہیں لے سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ فرمایا جب یہ سارا کچھ تجھے ملا تو پھر کیا ہوا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، تو سرکش ہو گیا، تو اپنی انا میں آ گیا، تو غرور اور تکبر میں آ گیا۔ تجھے سوچنا چاہیے تکبر کس بات پہ کرتا ہے، غرور کس بات پہ کرتا ہے؟ کبھی اپنے وجود کو تو سوچ لے، کبھی اپنے اس وجود کے سارے تخلیق کے مراحل کو تو دیکھ لے۔ اگر انسان ان مرحلوں کو دیکھ لے تو فرمایا اے انسان کبھی بھی تو سرکشی کی جانب نہیں بڑھے گا، کبھی بھی تو سرکش نہیں ہوگا، اور سرکش تو صرف اس لیے ہے کہ تو اپنے وجود کی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنے اس حقیقی وجود پر نظر رکھے، یہ ایک ایسا انسان کو تندرست اور صحت مند جو آج اس کے پاس انسان موجود ہے، اور جو آج اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور آج اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے ایک ایسا خوبصورت درس اور سبق ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے۔
اس کے بعد قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ اس کا ذکر کیا، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ کی ذات ہی سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس دنیا میں فرمایا والدین بھی تمہارے رزق کا سبب بنتے ہیں، اور چیزیں اور لوگ بھی ہیں تمہارے رزق کا سبب بنتے ہوں گے، لیکن فرمایا یہ سب عارضی اور فانی ہیں، اصل جو سب سے بڑا رازق کون ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا نہ کرتا تو کیا ماں اس بیٹے کی خدمت کر سکتی؟ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا نہ کرے تو کیا وہ تپتی ہوئی دھوپ میں، موسم کی شدت میں، پڑتے ہوئے اولوں میں وہ گھر سے نکلتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے، کیا وہ کبھی جاتا؟ کبھی نہ جاتا، بالکل نہ جاتا۔ یہ وہ مالک ہے جس نے باپ کے دل میں محبت ڈالی، اور وہ اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں وہ کیا نہ موسم دیکھتا ہے، نہ موسم کی شدت کو دیکھتا ہے، وہ گرمی ہے، وہ سردی ہے، سردی کی شدت ہے یا گرمی کی شدت ہے، وہ سب کو بھلائے ہوئے وہ صبح نکل جاتا ہے اور مال اور رزق اور روزی کماتا ہے اور واپس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی غور کر یہ محبت کس نے پیدا کی؟ یہ میں نے ہی پیدا کی۔ تو اس لیے مسلمانوں، قرآن کی یہ آیہ مبارکہ یہ ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ ہم سب کو رزق دینے والا اور ہم سب کا رازق ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب کا رازق ایک ہے اور وہی ہم سب کو رزق دیتا ہے، اور جب بھی کبھی معاملہ ہو تو اپنے رازق سے ہی مانگیے، وہ دیتا ہے۔ اپنے رازق سے ہی سوال کیجیے، کوئی اور راستہ اختیار نہ کیجیے، اپنے مالک سے گزارش کیجیے، اسی سے مانگیے۔ اور انسان کا کبھی کچھ پورا نہیں ہو سکتا جب تک رازق پورا نہ فرمائے۔ یہ انسان کے محض گمان ہوتے ہیں، اور انسان کی محض غلط سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس بارے میں غلط فیصلے بھی کر بیٹھتا ہے، غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ ایسے کبھی کوئی چیز پوری نہیں ہوتی، پوری اسی کی ہوگی جس کو مالک چاہے گا۔ تو اس لیے انسان ناجائز راستہ مت اختیار کرے، غلط راستہ مت اختیار کرے، اور اسی سیدھے راستے پر چلے، اور اسی مالک سے مانگے، اسی رازق سے مانگے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انسان جب اس مالک سے رازق سے مانگتا ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور اسی کی خزانے سب سے بڑے خزانے ہیں، اور اسی کے خزانوں میں سب کچھ موجود ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اور اس رزق پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔